سو کے سوج پڑی ہوئی آنکھوں میں. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا صورت حال ہے سر؟ آپ انگلینڈ میں بہت مصروف ہیں. سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو کہ پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ریلیز کیا گیا. ترمن اللہ صاحب کے کو نوٹس میں کیس جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا سارا کا سارا کیس؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو یہاں میں احسان مند ہوں ہمارے وکلا بھائی سولیسٹرز اینڈ بیرسٹرز، اور کبھی ٹائم ملا تو آپ کا ایک پروگرام رکھوانا ہے ان سب کے ساتھ. یہ بہت بڑی ایکٹیو ٹیم ہے، انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن ہے، ہیڈڈ بائی پریزیڈنٹ صفدر اقبال صاحب، سیکرٹری سجاد کیانی صاحب ہیں، محسن ملک صاحب ہیں. اور انہوں نے میرا خیال ہے پوری دنیا میں ایک روایت قائم کر دی ہے کہ رول آف لا انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے پاکستان کے اندر لا کر رہیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے باقاعدہ یعنی اس حد تک نہیں ہے. انہوں نے ایم پیز کو، ایمنیسٹی کو، آپ اندازہ لگا لیں یہاں پارلیمان میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اور ایک باقاعدہ پروٹیسٹ جو ہے وہ وہاں بھی رکھا ایمنیسٹی میں منڈے کے لیے، سوری سیٹرڈے کے لیے. اگر کل کوئی نہ کوئی ایسا پھر آرڈر آتا ہے جو وائلیشن ہوگی فنڈامنٹل رائٹس کی، رول آف لا کی، یہ کھڑے رہیں گے. اور یہ جو انہوں نے اب شمع جلا دی ہے، ویسے تو بڑی پرانی ہے یہاں پر انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن، لیکن انہوں نے اب جو شمع جلا دی ہے اس کا فرق بہت پڑا ہے. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ امید ہے بڑی کہ بہت فرق پڑے گا ان چیزوں کا آنے والے دنوں میں، اور الٹیمیٹلی جو رزلٹ آئے گا سامنے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف، اور وہ بات بڑی اہم ہے کہ اس وقت کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو حالات، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک غیر قانونی آرڈر پاس کیا عمران خان صاحب کو کہ جو اریسٹ ہے وہ لیگل ڈکلیئر کر کے، حالانکہ وہ انلیگل اپنا اریسٹ تھی. اور اپنا جس طریقے سے نیب نے انکوائری کمپلیٹ کی اور انویسٹیگیشن رپورٹ کنورشن کرنے سے پہلے جو ہے وہ باقاعدہ انکوائری رپورٹ نہ دی. چیئرمین نیب نے 1 تاریخ والے دن چھٹی والے دن وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ باقاعدہ سروس نہیں کرائے، ایشو کرائے، اور 6 دن تک یا 7 دن تک بجائے یہ کہ پنجاب کی پولیس کو دیتے اس کو سروس کرانے کے لیے وہ لے کر بیٹھے رہے، اور باقاعدہ موقع کا انتظار کیا گیا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ حالات ایسے بنائے گئے کہ یعنی انسٹیگیٹ کیا گیا جب ان کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اور جب گرفتار کیا گیا جو توڑ پھوڑ ہوئی، نیب کے آفیسرز نے یہ مان لیا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے وارنٹ آف اریسٹ سروس نہیں کرائے. اور ساتھ ساتھ ہی جو باقی معاملات سامنے آئے تھے اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو کوئی جسٹیفیکیشن تو ہم نہیں دیکھ سکا، نہ میں دیکھ سکا ہوں، نہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا. اور جو نیب کے قانون کے اندر اگر آپ نے کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کا کیس اگر کرنا ہے تو اس گورنمنٹ نے اس میں بڑی میجر تبدیلیاں کر دی ہیں، بہت بڑی تبدیلیاں کر دی ہوئی ہیں. اور اس تبدیلیوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں آپ تو یہ تو کیس بنتا ہی نہیں. ہاں، اس سے پہلے اگر یہ کیس ہوتا، یعنی مثال کے طور پر پرانے قانون کے تحت ہوتا جس میں 1100 ارب کے کیسز انہوں نے معاف کرا دیے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ کسی سٹیج کے اوپر یہ کیس بن سکتا تھا. اور عمران خان کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ انہوں نے القادر ٹرسٹ کے لیے ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا دی جہاں غریب بچے اور نادار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں بغیر کسی پیسے کے. اور وہ کیوں بنا دیا؟ اور پھر اس کو جوڑا جا رہا ہے 190 ملین ڈالر جو برطانیہ سے گئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس، وہ سپریم کورٹ میں جمع ہے. عمران خان کے پاس 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہے، نہ وہ ثابت کر سکے ہیں، نہ وہ جسٹیفائی کر سکے ہیں. اس چیز کو جوڑنا تھا کرپشن کے ساتھ. وہ اور یہ سیکشن 9 میں جو ترمیم کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی پیکیونری بینیفٹ اگر لی ہے مس یوز آف اتھارٹی میں، وہ آپ کو سامنے ریکارڈ پر لے کے آنے ہیں. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو غیر قانونی آرڈر میں جو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کر دیا ہے، جس کی بنیاد پر ٹرائل کورٹ نے گرفتاری کرنے کے بعد ریمانڈ دیا تھا، وہ بھی سیٹ اسائیڈ ہو گیا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جو وارنٹ آف اریسٹ ہے اس کو کالعدم قرار دینے کا اختیار موجود ہے.
وہ نئے سرے سے وہ کہہ سکتی ہے کہ نئے سرے سے وارنٹ آف اریسٹ ایشو کیے جائیں اور پھر اس کے مطابق دیکھا جائے جو قانون کی جو لوازمات ہیں وہ پورے کرنے کے بعد اور الٹیمیٹلی جو معاملہ ہے پھر وہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا. ٹرائل کورٹ کے پاس اختیار ہے ضمانت قبل از گرفتاری دینے کا, وہ پھر ٹرائل کورٹ دیکھے گی. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. مجھے میرا کنسرن ہے کہ کیا بات ہے کہ پاکستان اتنا ڈیوائیڈڈ ہے کہ جسٹس عامر جو ہیں وہ بالکل ہی پہلا فیصلہ ان کا جو تھا جس میں انہوں نے کنڈیم کیا تھا, انہوں نے پروسیکیوٹر کو پوچھا کہاں ہے, آئی جی سے پوچھا, انہوں نے اٹارنی سے پوچھا کہ بھئی یہ سب غلط ہے, اور بڑے اپسٹ ہونے کا انہوں نے اظہار کیا, مگر شام تک جو ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے انہوں نے اریسٹ کو قانونی قرار دے دیا تھا. اطہر من اللہ صاحب نے بالکل اس کو غیر قانونی قرار دیا. توڑ پھوڑ کی ابتدا رینجرز نے کی تھی اور عدالت کے احاطے میں جہاں بائیو میٹرکس ہو رہے تھے اس جگہ توڑ پھوڑ کی تھی. اس کے بعد عوام تو ظاہر ہے غصے سے بھرپور تو ہوئے, انہوں نے توڑ پھوڑ کی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وائی وی آر سو مچ ڈیوائیڈڈ, اور ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ جتنی اتاولی ہوئی ہے, انہوں نے کل تک ان کو کسی اور کیس میں اریسٹ کر لینا ہے, اور ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ جس حساب سے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے پہ آئی ہے, دے مائٹ ڈسکوالیفائی پی ٹی آئی؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں, دونوں چیزیں آپ کو علیحدہ کر کے دیکھنی پڑے گی. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا ہے یا آپ کو ایک آرگنائزیشن ایک سیاسی جماعت کے طور پر, تو آرٹیکل 17 بڑا کلیئر ہے. پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں ایک حکم نامہ جاری کرنا پڑے گا, اور ایسی ایویڈنس کوئی نہیں ہے. ورکرز وغیرہ نے جو کچھ کیا ہے اس میں بھی انویسٹیگیٹ اگر دیکھا جائے تو قصور جو ہے وہ 13 سیاسی جماعتوں کا ہے کہ انہوں نے جہاں عمران خان صاحب کی ہم نے باقی ضمانتیں کرا لی تھی تو یہ ضمانت کرانے میں ہمیں کیا مسئلہ تھا, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں تھا, ہم یہ بھی ضمانت کرا سکتے تھے. لیکن جو پوزیشن بنائے گی, جس طرح کے حالات بنائے گے, وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. اور الٹیمیٹلی جو ہے نا, جب اگر فرض کریں وفاقی حکومت ایکشن اپنے اختیار سے تجاوز کرتے لیتی ہے تو سپریم کورٹ نے اس کو کنفرم کرنا ہے آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن, پھر جا کے سیاسی جماعت کے طور پر تحریک لبیک پاکستان تو آج تک آپ کر نہیں سکے ہیں. تو یہاں تو وہ تو کس طرح کے وائلنسز جو کچھ ہوتے ہیں ریکارڈ پہ, یہاں تو چانس کوئی ہے نہیں ہے. جہاں تک دوسری بات ہے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے حوالے سے, وہ نیب کے کیس میں اگر سزا ہو جائے, یعنی جب سزا ہوگی تو تب آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. تو وہ ابھی تو دلی دورست ہے, یعنی ابھی جا کر اگر وہ ریفرنس فائل ہو جاتا ہے تو ریفرنس کی بڑی لمبی سٹیجیں ہیں, پہلے کاپیاں تقسیم ہونی ہیں, پھر پردے جرم عائد ہوگی, پھر شہادتیں ہوں گی, تو بہت دور ہے. اسی طرح توشہ خانہ والا جو کیس ہے وہ جس میں نااہل قرار دیا تھا, وہ لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے پڑا ہوا ہے. سنگل جج کسی اور کیس میں یہ طے کر چکا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو نااہل کرنے کا اختیار ہے, اور چونکہ وہ کورٹ نہیں ہے, ٹرائبیونل نہیں ہے. ہاں استغاثہ جو چل رہا ہے توشہ خانہ والا, ہاں اگر اس کے اندر کوئی سزا ہو جاتی ہے, اگر سزا ہوگی تو پھر نااہلی ہو سکتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ نااہلی کی عمران خان صاحب کی قریب ترین نظر آتی ہے. صرف مقصد یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کے الیکشن جو ہے نا وہ پینڈ کرنے تھے, وہ التوا میں ڈالنے تھے, تو وہ کامیاب ہو گئے ہوئے ہیں. اور وہ اس کی خاطر پورے 22 کروڑ عوام کو انہوں نے نقصان پہنچایا. پنجاب کی اگر بات کر لے, لیکن جس طرح وفاقی حکومت نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے, اپنے اختیارات سے تجاوز کی, وفاقی حکومت کا تو اختیار ہی نہیں ہے صوبوں کے الیکشن میں انٹرفیئرنس کا. صرف پیسے دینے تھے, پیسوں کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں دینا تھا, یہ صرف ان کا اختیار تھا. اور باقی انہوں نے جس طرح سے ڈیلے کیا ہے, وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے, بال ان کے پاس ہے. سپریم کورٹ اب 14 تک کا انتظار کرے گی. 14 تک الیکشن نہیں کروائے تو توہین عدالت کمٹ ہو گئی ہے, اس میں وزیر اعظم یا کابینہ کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے. یا دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سیکٹری فائنانس, سیکٹری ڈیفینس, گورنر اسٹیٹ بینک, الیکشن کمیشن آف پاکستان, جن کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں ہوئے, جنہوں نے جان بوجھ کے انٹینشنلی, اور سب سے بڑا جو قصور ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ الیکشن کمیشن کا ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جو الٹیمیٹلی سجیسٹ کرتے ہیں. یعنی ایک اور بات دیکھیں گے نا آپ ذرا, یعنی عمران خان صاحب نے تو کوئی ایسی کال نہیں دی, نہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسی کال دی کہ آپ نے جا کر تنصیبات پر یا کور کمانڈر ہاؤس یا کسی جگہ پر حملہ کرنا ہے.
دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون وہ لوگ تھے. اس کے لیے ایک اپنا جوڈیشل ٹرائبیونل تشکیل دے دیا جائے. ابھی ہم ایک پریس کانفرنس سے نکلے ہیں اور اس میں سب کا یونانیمس ڈیسیژن یہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز اگر جوڑ لی جائے کہ کور کمانڈر ہاؤس تک روکنے کے لیے پولیس کیوں نہیں موجود تھی, یا اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ وہ کیوں نہیں موجود تھے, کیوں وہاں تک جانے دیا گیا. تو یہ بھی سوال ہے جو اٹھیں گے, جس کا جواب تو پھر دینا پڑے گا. جی بہت شکریہ سر. آپ کے لائرز کو میں نے کل آپ کی ساتھ میٹنگ میں دیکھا, اینڈ آل دا لائرز, برٹش لائرز, دے ہیو بین ڈوئنگ ویری گڈ. آج آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سامنے موجود تھے, یعنی آپ نے اپنے موقف کو ہر پلیٹ فارم پہ اجاگر کیا ہے. نہیں وہ موجود, میں میرے ساتھ ابھی موجود ہے. لائٹ اگر پیچھے چل رہی ہو تو میں پریزیڈنٹ ہیں اپنا انٹرنیشنل لائرز فورم کے مرزا صفدر اقبال صاحب کو میں آپ سے بات کرواتا ہوں کہ وہ آپ کو وہاں حالات بتا سکیں گے کہ اس میں انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن میں کیا کرنا ہے اس بارے میں. جی صفدر اقبال صاحب السلام علیکم. سر آپ لوگوں کو میں نے رات دیکھا تھا جناب اظہر صدیق صاحب کے ساتھ. بائی دی وے آئی ریکویسٹ یو پلیز کم ٹو کینیڈا. آپ کی گاڑی جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں نا, آر روڈز آر مچ مور اسموتھر ایز کمپیئر ٹو انگلش روڈز. You should come to Canada now. ضرور انشاءاللہ پلان کریں گے ہم. سر آج آپ لوگوں نے ہر پلیٹ فارم پہ لے کے گئے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل, بلکہ ایونس فیلڈ پہ فرسٹ ڈے بہت بڑا مظاہرہ ہوا اینڈ نیکسٹ ڈے اس پہ بین کر دیا گیا تھا. واٹ ڈو پیپل تھنک اباؤٹ کہ بھئی پاکستان کی کون اشرافیہ کون ہے, اور لوگ وائی پیپل آر سو اپسیٹ؟ دیکھیے ایک چیز تو مینلی جس پہ فوکس ہے اسپیشلی لائرز کا, وہ تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم جو لیک آف ہے رول آف لا اور قانون کی حکمرانی, ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے ہی وہ. اب اس میں بہت سارے ادارے اس سے نیگیٹیولی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کہہ لیں, پھر اس میں لائرز کے گروپ بھی ہیں, اس میں جوڈیشری کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, میڈیا کے لوگ ہو سکتے ہیں. تو مینلی تو ہم ایک عرصے سے 2018 سے اس پہ فوکسڈ ہے, اور اسی کے لیے ہم اسٹرگل کرتے رہے ہیں, اور بہت ساری ہمیں پرپوزل بھی دیں پاکستان کی جوڈیشری کو. پاکستان کی جوڈیشری کو ہماری پرپوزل دینے کا مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ انصاف کے لیے ہر لیول کا شخص پیش ہوتا ہے, کہ انصاف کیا جائے, اور اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی غلط زیادتی یا نا انصافی ہو تو وہ ایک چینل ہوتا ہے جس جہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے, وہیں پہ جا کے آپ کو انصاف کی سنوائی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عدالتیں مضبوط ہوں گی, عدالتوں کو یہ سیاستدان یا مختلف اداروں کے لوگ استعمال نہیں کریں گے اپنے عزائم کے لیے, تو نہ صرف پبلک اس سے فائدہ مند ہوگی, مستفید ہوگی, بلکہ سیاستدانوں کے مسائل, اداروں کے مسائل بھی آٹومیٹکلی حل ہوں گے. یہ تو تھا ہمارا وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپروچ ہونی چاہیے پاکستان کے لیے. جہاں تک تعلق ہے یہ عمران خان صاحب کا جو اریسٹ ہوا, یہ ہم نے بالکل شروع میں ہی اس چیز کو جیسے ہی مانیٹر کیا تو ہم نے اسیس کر لیا تھا کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل اور ان لافل عمل ہے, جس پہ ہم نے پھر باقاعدہ طور پہ نہ صرف ایمنسٹی انٹرنیشنل بلکہ UN کو, پھر یہاں کے جو لوکل MP ہیں پارلیمنٹ میں اس کو زیر بحث لانے کے لیے بھی خطوط لکھے, اور الحمدللہ ہمیں پرومپٹ رسپانس ملا ہے. عمران خان صاحب کی ایک تو دیانتداری اس قدر لوگوں میں مشہور ہے, نہ صرف جو پاکستانی اوورسیز ہیں بلکہ جو فارنر لوگ ہیں, پارلیمنٹ کے لوگ ہیں جو انگلش ہیں یا دوسرے کنٹریز سے جن کا تعلق ہے, تو اس وجہ سے ہمیں بہت ہی پازیٹیو رسپانس بھی ملا. اب جہاں تک تعلق ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا, وہ ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے پروٹیسٹ سیٹرڈے کے لیے. ہم ایکچولی مانیٹر کر رہے ہیں کل کی سچویشن کیا ہوتی ہے. کل کی سچویشن کے بعد ہم مزید اس کو پلان کریں گے بیٹھ کے ایک میٹنگ میں, اپنی جو ہماری ٹیم ہے ساری لائرز کی, انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کی. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ہمیں لگے گا کہ ہیومن رائٹس کی obvious وائلیشن ہونے کا خدشہ ہے, یا کوئی غیر قانونی عمل یا
اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر ہم اس کے خلاف انشاءاللہ بڑا ایک اسٹرانگ اپنا میسج So very nice talking to you and جناب اظہر صدیق صاحب کا بہت شکریہ کہ ان کے توسط سے آپ سے بات ہوئی. وی لک فارورڈ کیونکہ ظاہر ہے انگلینڈ بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے وہاں پہ. جناب شیان علی صاحب ہیں اور سنا ہے کہ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں اور اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ہم آپ کو دوبارہ کال کر کے جب تک تو اظہر بھائی ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سے ایک آدھ بار تو ضرور بات ہو جائے گی. احسان مند ہیں اظہر صدیق صاحب, شامل ہو جایا کرتے ہیں لوگوں کو لیٹسٹ انفارمیشن دینے کے لیے. تھینک یو ویری کائنڈلی اینڈ آئی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین. God bless you. God bless you. Azhar bhai, we all love you. Thank you very much for all your information. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. Stay tuned. شازیہ صاحبہ میرے ساتھ ہوں گی نیوز کو کور کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اظہر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی سوری, معذرت. میں تو صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں یہ اچھا ہو گیا نا کہ آپ کا پروگرام میں ساتھ اکٹھے ہو گئے. اور یہ صرف ہم پاکستان کے وکلا کی نہیں, اوورسیز میں ہمارے وکلا بیٹھے ہیں, وہ کتنا درد دل رکھتے ہیں. ابھی صرف ہم اکٹھے, یعنی اس وقت بڑے بھرپور تعداد میں ہم سب موجود تھے اور سارے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایک لحاظ سے اچھا ہو گیا, بہتر ہو گیا. آپ کو چاہیے ویسے میاں صاحب کو بھی سارے کے سارے جا کے ملو, کہو کہ ترس کھاؤ ملک تے, تسی کم سے کم قرضہ ہی دے دیو اپنے پیسے دا انہوں پاکستان. وہ دیکھیں وہ تو بڑا مشکل, آپ کو پتا ہے جس کو آپ گمراہ کر دے ہدایت نہیں ملتی. اور اتنا پیسہ ان لوگوں نے لے کے پتہ نہیں کہاں جانا ہے. ہم تو خود پریشان ہوتے ہیں. ہمارا اگر بس چلے تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک آگے چلے. آپ اس ملک درد دل یہاں دیکھیں نا. اب آپ لوگ ہمیں بار بار بلاتے ہیں کہ کینیڈا آئیں. میں یہاں برطانیہ میں جب سے میں یہاں ہوں تو پوزیشن یہ ہے کہ میرا 3-4 کلو وزن بڑھ گیا ہے. 2 ناشتے کرنے پڑتے ہیں, 2 لنچ کرنے پڑتے ہیں, 3 ڈنر کرنے پڑتے ہیں. اور لوگ جو پیار کرتے ہیں, بار بار کہا جاتا ہے ان کو کہ کھانے کی ضرورت کیا ہے, ویسے چائے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. محبت. ایک اور زبردست بات بتاؤں آپ کو. جی سر. پیٹریٹزم اتنا بڑا ہوا ہے کہ میں سمجھتا تھا میں بڑا محب وطن ہوں, لیکن جتنے یہ لوگ محب وطن ہے نا تو اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے دی. جی سر, وطن سے دور رہتے ہوئے, اور آپ بھی بہت کام کر رہے ہیں وطن سے دور رہتے ہوئے, ماں کا خیال زیادہ آتا ہے, قدر زیادہ ہوتی ہے. آپ تمام کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. اور مجھے احساس ہے دس از یور ویری امپورٹنٹ ٹائم جس میں آپ لوگ ٹریول کر رہے ہیں, مگر آپ تمام کے لیے ہماری نیک خواہشات. اجازت دیجیے سر, بہت شکریہ. تھینک یو جی, السلام علیکم.